بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، میں ہوں خدیجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایام ازاں کے سلسلے میں ہر کوئی امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کو اپنے جس طریقے سے بھی بلا تفریق و مذہب و مسلک خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اسی ضمن ہمارے اوپر ذمہ داری، چونکہ ہم اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری خواتین ہیں ان کے کردار زینبی کردار ہوں گے، ہم فاطمی کردار کے حامل خود کو کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم فاطمی کردار اپناتے ہیں یا ہمارے لیے وہ رول ماڈلز ہیں۔ تو اس صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ میں اس ویڈیو میں مخاطب خواتین ہیں، کیا خواتین نے اپنے آپ کو زینبی کردار میں ڈھالا ہے؟ کیا وہ سمجھتی ہیں کہ زینبی کردار کو جو وہ سنتی ہیں، یا انہوں نے زینبی کردار کو سمجھا بھی ہے یا صرف سننے پر اکتفا کیا ہے کہ بہت بہادر تھیں؟ ہمیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے کردار سے بہت کچھ ملتا ہے، وہ بالکل ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، لیکن کیا ہم نے اس نمونہ عمل کو یا ان کی جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں، جو ہمیں ان کی سیرت سے تعلیمات سے سب کچھ ملتا ہے، خاص کر واقعہ کربلا میں اور واقعہ کربلا کے بعد جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا کردار ملتا ہے، کیا ہم نے اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کی ہے؟ یہ سوال ہر خاتون کو مجلس میں جانے سے پہلے، مجلس کے بعد کرنا چاہیے، اور ان مجالس میں شرکت کرنی چاہیے جہاں پر کردار زینبی پیش بھی کیا جائے، تاکہ ہمارے لیے وہ ایک طرح سے دعوت فکر ہو، ہم اپنے آپ کو کم از کم تھوڑا سا اس کو سوٹی پہ لا کر پرکھیں تو صحیح۔ سب سے پہلے حجاب اور عفت کی بات کرتے ہیں۔ حضرت بی بی پاک جو ہیں کربلا کے بعد درباروں میں گئیں، مگر پردے کو خاص اہمیت دی اور حیا کو قائم رکھا، درباروں میں خطبے بھی کیے، حق پر ڈٹی بھی رہیں، دشمن کے ایسے ایسے خطبے دیے کہ یزید خود شرمسار ہوا، وہ جو ان کے حوصلے ڈگمگانا چاہتا تھا وہ خود حیران و پریشان ہوا، لیکن وہ حق پر قائم رہنے کے باوجود انہوں نے حجاب اور عفت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو آج کے لیے بھی، آج کی خواتین کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ مشکل ترین حالات بھی ہوں، ہمارے لیے سیدہ پاک سے زیادہ مشکل حالات تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بھی جب اتنے مشکل حالات میں شرم و حیا کو اور دینی حجاب کو ترک نہیں کیا، تو ہم بھی نہیں کر سکتے، ہم بھی نہیں کر سکتے، ہمیں کسی نے وہ چیز نہیں دی ہے۔ ہمارے ہاں جو آج کل معذرت کے ساتھ ہلکے بنا کر جب خواتین ماتم کر رہی ہوتی ہیں تو دوپٹے تو ہوتے ہی نہیں ہیں پاس، شرعی حجاب اور وہ باقی ساری چیزیں تو دور کی بات، دوپٹے ہی نہیں ملتے ان کے پاس۔ تو پھر ہم نے بی بی پاک کے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت سے کچھ بھی نہیں سیکھا، ہم نے صرف ان کو وہ ایک مظلومہ والا ہی سمجھا ہے کہ وہ مظلوم تھیں، کہ ان کے خانوادہ شہید ہو، وہ بے شک مظلومہ ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں، لیکن ان کا جب تک کردار نہیں سمجھا ہم نے، تو ہم نے واقعہ کربلا سے کیا سیکھا پھر؟ اسی طرح ظلم کے خلاف بولنا، یزید جیسے ظالم کے سامنے ڈٹ کر بولا اور ہمیں سکھایا کہ کچھ بھی ہو جائے حق کے لیے بولنا ہے، حق کے آگے خاموش نہیں رہنا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرتی، اگر ہمارے لیے آج کے لیے پیغام ہے کہ کہیں بھی حق و باطل کی بات ہو رہی ہے اور ہم جو ہے وہ باطل کے آگے ڈگمگا جائیں، ہم کسی بھی غلط بات پر خاموش رہیں یا ہم آواز بلند نہ کریں۔ بی بی پاک نے وہاں پہ خطبہ دے کر یزید کی کو آگے بول کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ علم و بصیرت کے ساتھ آواز کو بلند کریں، ظلم کے آگے خاموش نہ رہیں۔ اسی طریقے سے جو نیکسٹ چیز آتی ہے وہ ہے صبر و استقامت۔ جناب سیدہ ثانی نے تمام تر مصیبتوں میں اللہ کی رضا پر راضی رہی ہیں، صبر و تحمل سے کام دیا ہے۔ انہوں نے اس چیز کو، یہ چیز نہیں کی، وہ اللہ تعالیٰ کی جو امر تھا اس پر بالکل راضی رہی ہیں۔ جس طرح ابن زیاد کے ساتھ ان کا ایک کلام ہے
جب ابن زیاد نے سیدہ پاک سے پوچھا، سیدہ ثانی سے، کہ تو نے اپنے بھائی اور اہل بیت کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ دیکھا، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہاں کچھ بھی سوائے خوبصورتی کے نہیں دیکھا. یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے شہادت لکھ دی تھی اور وہ اپنی قبروں کی طرف نکل گئے. یہ چیز تھی کہ وہ بالکل اللہ کی رضا پر راضی رہی ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اور یہ ہماری آج کی خواتین کے لیے بشمول میرے اور آپ سب کے لیے پیغام ہے کہ ہمیں صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں مایوس نہیں ہونا. پھر ہمیں جو ایک اور چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین کی بصیرت بہت زیادہ تھی. آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہماری خواتین میں دین کی بصیرت ہے ہی نہیں. وہ دین کی محفلوں سے ویسے بہت دور بھاگتی ہیں، ان کو بیسک احکام بھی نہیں معلوم ہوتے اور وہ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتی ہیں. لیکن بی بی زینب کے آپ سارے خطبات دیکھیں، انہوں نے دین کا بھرپور دفاع کیا ہے. سب سے زیادہ جو ان کے خطبات میں ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کا دفاع کیا ہے. تو اگر آج کی خواتین دین کا دفاع کرنے لگیں گی تو جب تک ان کو دین کی بصیرت نہیں ہوگی، وہ دین کو سمجھتی نہیں ہوں گی، وہ دین کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم پہلے دینی اور دنیاوی تعلیم کو سیکھیں. بے شک آپ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کو سیکھیں تو ساتھ ہمارے لیے دینی بھی اتنی ضروری ہے. جب تک ہم دینی تعلیم کو سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہمیں پہچان نہیں ہوگی، ہم حق و باطل کو پہچان نہیں سکیں گے. اور جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تب تک ہمارے اندر بصیرت نہیں آئے گی، ہمارے اندر پھر کریج ہی نہیں آئے گی. ہمارے اندر کبھی بھی یہ چیز نہیں ہوگی کہ ہم پھر بول سکیں اور ہم ڈٹ کر حق کا دفاع کر سکیں. یہ کچھ پیغامات ہیں کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو اپناتے ہوئے زینبی کردار کو اپنانا چاہیے. ہم صرف نعرے لگانے سے تو نہیں ہو سکتی ہمارے لیے کربلا درس کا. ہم جب ان چیزوں کو اپنانا شروع کریں گے، زیادہ نہیں، کم از کم ایک چیز کو بھی اگر ہم اپنا لیتے ہیں، ایک بھی مقصد شہدائے کربلا کو کے مقصد کو سمجھ آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے قیام کو مقصد کو سمجھ آتے ہیں، ہم وہاں پر اس کے بعد جناب سیدہ ثانیہ کے کردار کو سمجھ آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز ہے جو کرنی ہے اور کیا ہمیں نہیں کرنا. اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ آتے ہیں تو پھر امام حسین علیہ السلام کی فلسفہ شہادت کو بھی سمجھیں گے اور پھر ہمارے لیے واقعی کربلا ایک درس کا ہوگی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.